ہوں کہ ہم اپنے دل و دماغ کو صحابہ اور اہل بیت کے متعلق پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ وسوسوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پر کوئی بندہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ حضرت علی کی آڑ میں یا اصحاب پر تبرہ کرتا ہے یا اصحاب کی آڑ میں اہل بیت کا تبرہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ وہ تعریف کبھی بھی معتبر نہیں ہے کہ کسی ایک مقدس ہستی کی تعریف کریں اور ایسی تعریف کریں کہ دوسری مقدس ہستی کی توہین ہوتی ہو۔ ایسی تعریف نہ شریعت میں معتبر ہے، نہ اللہ کے قرآن میں معتبر ہے، نہ پیغمبر کے فرمان میں معتبر ہے۔ آج کل ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے عید غدیر کا۔ کون سا جی؟ یہ آپ نے سنا ہے؟ یہ شوشہ، یہ وسوسہ سنا ہے آپ نے؟ عید غدیر کا نہیں سنا تو سوشل میڈیا کھولو، آپ کو نظر آئے گا۔ عید غدیر کی مبارک بادیں آ رہی ہوتی ہیں اور نام لیتے ہیں عید غدیر کا، تبرہ کرتے ہیں ابو بکر صدیق پر، نام لیتے ہیں عید غدیر کا، تبرہ کرتے ہیں حضرت عمر پر، نام لیتے ہیں عید غدیر کا، تبرہ کرتے ہیں حضرت عثمان پر۔ کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی، کسی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اپنی بات کو کھولنا، اپنی بات کو واضح کرنا، اپنے موقف کو کھول کر بیان کرنا، یہ تو ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس بات کا حق دیتے ہیں ہمیں؟ بعد میں ہمارے بہت سارے صوفی مزاج ساتھی بھی ناراض ہوئے پھرتے ہیں، مولوی صاحب نے بڑی کڑوی باتیں کی ہیں۔ اور بھائی جب آپریشن کیا جاتا ہے پھر کڑوی باتیں ہوتی ہیں۔ اصلاحی باتوں میں ہر بندے کی اصلاح ضروری نہیں ہے۔ جو بندہ بیماری میں اتنا آگے نکل جائے کہ اس کی اصلاح ناممکن ہو تو کم از کم ایسی باتیں کر کے جو ابھی تک اتنے زیادہ بیمار نہیں ہوئے، کم از کم ان کے ایمان کی تو حفاظت کرنی ہے نا، ان کو تو صحیح راستے پر لانا ہے۔ عید غدیر کیا ہے؟ یار لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آپ بھی پڑھو بھائی، شاید کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ ہم اس روایت کے منکر ہیں۔ آپ پڑھو میرے ساتھ، من کنت مولاہ، زور سے پڑھ لو یار، حضور کی حدیث ہے کہ میرے الفاظ تو نہیں ہے۔ من کنت مولاہ، زور سے زور سے زور سے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ حضور نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے، اور اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی علی اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے جو مکمل ہے۔ اس حدیث میں کہیں سے خلافت کا معنی سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ اس حدیث میں کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد امیڈیٹ خلافت بلا فصل وہ حضرت علی کا حق ہے؟ کہیں سے یہ معنی مفہوم نکلتا ہے؟ حضور نے فرمایا او صحابہ کی جماعت بتاؤ میں تمہیں محبوب ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ بھی بتاؤ بھائی ہیں یا نہیں ہے حضور ہمیں محبوب؟ صحابہ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں محبوب ہوں تو پھر یاد رکھو علی بھی تمہیں محبوب ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن مولا کے معنی اور بہت سارے ہیں۔ میں اس الجھن میں بھی آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا کہ مولا کا معنی سردار، مولا کا معنی کزن، مولا کا معنی چچا زاد بھائی، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام، مولا کا معنی اور بہت سارے معنی، دوست، محبوب، سارے معنی، حکمران یا خلیفہ۔ میں اس الجھاؤ میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ واقعہ پیش آیا ہے بقول یار لوگوں کے 18 ذوالحجہ کو۔ کب پیش آیا بھائی؟ آج میں تقریر نہیں کر رہا، آج میں سبق کے انداز میں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ پیش آیا 18 ذوالحجہ کو۔ کب پیش آیا بھائی؟ 18 ذوالحجہ کو۔ اور یار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو حضور نے اتمام دین یعنی دین کے تکمیل کا، دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ الو کے پٹھو، کبھی قرآن پڑھ لو، کبھی حدیث پڑھ لو، اتمام دین تو ہو گئی 9 ذوالحجہ کو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے آج کے دن یعنی کب؟ 9 عرفات والے 9 ذوالحجہ کے دن میدان عرفات کے اندر اللہ فرماتے آج کے دن یعنی کب کے دن؟ 9 ذوالحجہ کی تاریخ والے دن، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔
9 ذی الحجہ کی تاریخ کو میدان عرفات میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن، یعنی کب کے دن بھائی؟ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا مزہ لو یار اس معنی کا، تمہارا دین تمہارے لیے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ سامنے کون تھا؟ بولو بھائی، سامنے کون تھا؟ جب یہ فرشتہ آیت لے کر آیا تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور اللہ فرما رہا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، سامنے کون تھا؟ صحابہ تھے نا، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ زبیر تھے، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت تھی، اور اللہ ان کو کہہ رہا تھا الیوم اکملت لکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے تمہارا دین پسند کر لیا ہے۔ دین مکمل ہوا 9 ذی الحجہ کو، اور وہ میدان عرفات میں، اور وہاں میرے آقا نے لمبا چوڑا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، اور میدان عرفات میں بین الاقوامی مجمع تھا، بات کو سمجھیے ذرا، میدان عرفات میں بین الاقوامی مجمع تھا، یعنی تمام صحابہ موجود تھے، دور والے بھی، قریب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، تمام صحابہ کم و بیش وہاں میدان عرفات میں جمع تھے، اور حضور نے پالیسی ساز خطاب فرمایا اور بہت ساری باتیں آئندہ کے متعلق بھی بیان فرمائیں، لیکن وہاں حضور نے خلافت کے مسئلے کو بیان، بولیے بھائی، خلافت کے مسئلے کو بیان نہیں فرمایا، اور یہ جو حدیث بیان فرمائی یہ کہاں بیان فرمائی؟ ایک کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر، ایک کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کے، جحیفہ کے مقام پر غدیر خم نام کا ایک کنواں تھا، وہاں حج کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے، اور 9 ذی الحجہ کے بعد حضور حج مکمل کرنے کے بعد حضور نے کہاں آنا تھا؟ مدینہ میں۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں، اور حضور نے کہاں آنا تھا؟ مدینہ میں۔ باقی صحابہ اپنے اپنے گھروں کو گئے، اور حضور بھی اپنے گھر کہاں آئے؟ مدینہ میں، اور حضور کے ساتھ بہت سارے صحابہ جو مدینہ والے تھے وہ مدینہ آ رہے تھے۔ راستے میں کانوں میں خبر پڑی کہ کچھ افراد کو حضرت علی سے کچھ انتظامی معاملات میں اختلاف ہوا ہے۔ کس معاملے میں بھائی؟ انتظامی معاملات میں۔ حضرت علی مدینہ میں نہیں تھے، حضرت علی حج پر جانے سے پہلے حضور کی طرف سے بطور عامل کے حضرت علی یمن گئے ہوئے تھے، اور یمن میں جا کر کچھ صحابہ کے درمیان 6 واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، کہ حضرت علی کے ساتھ 6 واقعات پیش آئے کچھ انتظامی معاملات میں۔ حضرت علی کی رائے ایک تھی، صحابی کی رائے دوسری تھی۔ اسی طرح ایک اور معاملے میں حضرت علی کی رائے ایک تھی، دوسرے صحابی کی رائے دوسری تھی، آپس میں تھوڑا سا رائے کا اختلاف ہوا۔ یہ صحابہ مکہ میں حج پہ چلے گئے، وہاں حضور کے کانوں میں یہ اختلاف کی باتیں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں کھڑے ہو کر جہاں آپ نے تھوڑی دیر سستانے کے لیے پڑاؤ ڈالا، وہیں کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے یہ جملے ارشاد فرمائے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں یا جس کا میں محبوب ہوں، خبردار علی بھی اس کا محبوب ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا اے علی تجھے مبارکباد ہو، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اے علی تمہیں مبارک ہو، آج پیغمبر نے تیرے نام کے ساتھ جڑی ہوئی یہ جو ہر قسم کی باتیں چل رہی تھیں، یہ جو اختلافات کی باتیں چل رہی تھیں، پیغمبر نے اپنے فرمان سے ساری باتوں کو دھو دیا ہے۔ پیغمبر نے کیا کر دیا ہے بھائی؟ ساری باتوں کو دھو دیا ہے۔ یہاں حضور نے یہ کہیں فرمایا ہے کہ میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہوں گے؟ آپ بتائیں فرمایا ہے؟ اگر فرمایا ہوتا، میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، اگر یہاں سے یہ معنی نکلتا ہے کہ میرے بعد، یا اس مولا کے معنی سے ہر معنی مراد ہو سکتا ہے لیکن خلیفہ بلا فصل کا معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں،
جب حضور کی طبیعت ناساز تھی، دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم تھا، چند ایام پہلے حضرت عباس کون ہے بھائی؟ چچا ہیں۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں، اور حضرت علی کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی میں خاندان بنو ہاشم سے واقف ہوں، اس لیے کہ بڑے تھے نا، میں بنو ہاشم کے چہروں سے واقف ہوں۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، وہ آثار اور علامات جو ہمارے خاندان بنو ہاشم کے دنیا سے تشریف لے جاتے وقت آثار ظاہر ہوتے ہیں، وہی علامات میں محمد کے چہرے پر دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہے، اے علی آؤ میرے ساتھ، چل کے حضور سے تمہاری خلافت کی بات کر کے آتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ آؤ میرے ساتھ، چل کے حضور سے تمہاری خلافت کی بات کر کے آتے ہیں۔ اگر حضرت عباس اس روایت من کنت مولا فہذا علی المولا والے معنی کو خلیفہ بلا فصل والے معنی میں سمجھتے ہوتے تو حضرت علی کو کہنے کی ضرورت تھی کہ آؤ میں ہم چل کے بات کرتے ہیں، یا پھر اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تھا تو پھر حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا نا، چچا جان آپ کو نہیں پتا، حضور نے یہ اعلان تو پہلے کر دیا ہے۔ حضرت علی فرما سکتے تھے نا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضور نے یہ اعلان تو پہلے فرما دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ علی بنے گا۔ نہ حضرت عباس نے سوچا اور نہ حضرت علی نے جواب دیا۔ جواباً حضرت علی فرماتے ہیں، چچا جان مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں جا کر رسول اللہ کو یہ بات کا عرض کروں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے؟ خدا نہ خواستہ حضور نے اگر میرے نام پر انکار کر دیا تو قیامت تک میرا نمبر نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اگر حضور نے میرے نام پر انکار کر دیا تو قیامت تک یہ میرا نمبر نہیں آئے گا۔ نہ حضرت عباس نے یہ معنی مراد لیا، نہ حضرت علی نے یہ معنی مراد لیا، نہ حضور کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی بات چل رہی تھی، نہ وہاں کسی صحابی نے یہ معنی مراد لیا۔ کسی نے بھی اس بات کو مینشن نہیں کیا کہ اے ابوبکر صدیق آپ کو نہیں پتا حضور تو علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر چکے ہیں، آپ کس حیثیت سے بات کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو معنی اور مفہوم آج یار لوگوں نے گھڑ لیا ہے، اس کا پہلے زمانے میں صحابہ کے دور میں کسی نے مراد نہیں لیا۔ اگر آج اس معنی کو مراد لے لیا جائے کہ پیغمبر نے اس سے مراد یہی لیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 سال کے وہ تابناک خلافت کے 24 سال جو حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان نے بہترین انداز میں خلافت چلائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پردہ فرمانے کی دیر میں یہ 24 سال بغاوت میں گزرے اور 24 سال کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، تو یہ جو 24 سال حضرت علی اور حضور کے درمیان کا زمانہ گزرا، گویا کہ تمام صحابہ بغاوت کے زمانے میں تھے۔ آپ بات کو نہیں سمجھے؟ گویا کہ تمام صحابہ بغاوت کے زمانے میں تھے؟ نہیں میرے دوستو، صحابہ بھی سمجھتے تھے، تبھی تو حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ آ کر میں سے میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ حضور کی موجودگی میں 17 یا 21 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ خاتون آئی، یا رسول اللہ آئندہ سال آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ حضور نے فرمایا اگر میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں کوئی کام درکار ہو، مجھے نہ پاؤ تو پھر میرے بعد ابو بکر کے پاس جانا، میرے سارے مسئلے وہی حل کرے گا۔ تو میرے دوستو آپ حضرات اس بات کو سمجھ کے جائیے، من کنت مولا فہذا علی مولا، حضور ہمارے سردار، حضور ہمارے آقا، حضور ہمارے محبوب، ہم حضور کے دیوانے، ہمارے حضرت علی بھی ہمارے آقا، وہ بھی ہمارے سردار۔ اگر معنی یہی والا مراد لیا جائے تو پھر شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سلطنت کا خلیفہ ہو سکتا ہے، جب حضور بھی موجود ہوں اور حضور کہیں کہ علی بھی میرے بعد خلیفہ، گویا کہ 2 خلیفے ایک وقت میں موجود ہیں۔ آپ کی بات کہیں سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، اس سے مراد حضرت علی کی شخصیت کو، حضرت علی کی فضیلت کو، حضرت علی کی عظمت کو، حضرت علی کے مقام کو، حضرت علی کے تقدس کو میرے آقا نے واضح فرمایا، اور ہم حضرت علی کا احترام کرتے ہیں، دل و جان سے احترام کرتے ہیں، لیکن حضور کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان ذو النورین ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا